ڈاؤٹس اینڈ کویسچنز آف پیپل. بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس آتے ہیں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری فیتھ شیک ہوتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے. خصوصاً ہمارا پالا کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑے جو ہمیں کچھ کویسچنس پوچھے، اوکے، اللہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. تو بہت سے لوگ ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، اور اسپیشلی کچھ لوگ تھوڑا سا سائنٹیفک نالج لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سائنس تو کہتی ہے کہ وین وی کانٹ سی سم تھنگ ہاؤ کین وی بلیو ان اٹ، دیر از نو ایویڈنس فار اے کریٹر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں اور یہ جو وسوسے ہیں یہ ہر انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ اس ایٹ ایز. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیکس کیا، اور وہ ریلیکس کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی کریشن پہ کو آبزرو کر رہے ہوں گے، سوال پوچھیں گے یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اور پھر اچانک شیطان آئے گا اور ان کے ذہن میں سوال ڈالے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے مائنڈ میں سوال آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سلوشن بتایا. انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا، سو وٹ ڈو یو سے؟ یو سے آمنت باللہ ورسلہ، یا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا. بیکاز دس از اے کویسچن which has no answer. Why? Because the creator cannot be created. Okay? There is nothing before the creator. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. تو یہ ایک لاجیکل کویسچن ہے. God is uncreated. God کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، someone who cannot be created. Okay? Some being which cannot be created. So this is a waswasa from شیطان. اور اس کا جواب ہے آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے کر آؤں، میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ پہ ایمان لے کر آؤں کہ اللہ انکریٹڈ. تو ول اللہ پنش اس فار آور تھاٹس؟ اس کا آنسر ہے نو، ایز لانگ ایز وی ڈونٹ پٹ دیم انٹو ایکشنز. یعنی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے ہی وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کچھ بیہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں معاف ہیں جب تک تم ان پہ ایکٹ نہیں کرتے. تو ایک اور چیز ہے کہ خیالات کو جھٹک دینا چاہیے، وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے. ادروائز وسوسے سوچ سوچ کے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں نا، پھر وہ پریشان ہونے لگتا ہے. کتنی خوبصورت کنورسیشن ہے عبداللہ بن عباس اینڈ عبداللہ بن عمر العاص کے درمیان. عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عمر بن العاص کے جو بیٹے ہیں، جو کہ ایجپٹ کے گورنر تھے عمر بن العاص، اور بہت انٹلیکچوئل گریٹ پولیٹیشین. ان کے بیٹے بھی بڑے انٹلیکچوئل تھے. اور آپ صحابہ کی کنورسیشن سنیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھتے تھے ان کی کنورسیشنز کیا ہوتی تھیں، اور اینڈ کمپیئر اٹ ود آور کنورسیشن، کہ ہماری کنورسیشنز کیا ہوتی ہیں. ہماری گفتگو میں کسی قسم کی گروتھ نہیں ہوتی. یعنی گفتگو وہ اچھی ہوتی ہے جس میں آپ کے علم کی گروتھ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے، اسپرچول گروتھ ہو رہی ہے، اور کچھ لطف بھی آ رہا ہے آپ کو. لطف اندوز گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو کنورسیشن ہے ان میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی، ٹو بی آنیسٹ. سو لک ایٹ دیئر کنورسیشن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سٹنگ ود عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور فیوریٹ آیا ان دا قرآن؟ آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی ایسی آیا جس میں بہت ہوپ ہے، جس میں بہت امید ہے، یعنی ان شارٹ کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس مسکرا، انہوں نے کہا واٹس یورز، آپ کی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے سورہ زمر کی چیپٹر 39 ورس نمبر 53 غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہی اس کا ریفرنس ہے. انہوں نے یہ کوٹ کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، گناہ کر کر کے، یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی ایکسیس میں کر چکے ہیں. تو ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تم اس سے رجوع کرو، اس سے رابطہ رکھو. اور آدم جو ہے، آدم کا جو بچہ ہے وہ گناہ تو کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کی توبہ کرتا ہے.
تو بہرحال جب انہوں نے کہا عبداللہ بن عمرو نے کہ میری یہ فیوریٹ آیا اور اس میں مجھے سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے, سب سے زیادہ ہوپ نظر آتا ہے, تو پھر انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. اب عبداللہ بن عباس کی آپ انسائٹ دیکھیے, ان کی گہرائی دیکھیے, اور انہوں نے سبحان اللہ وہ بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو امت ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں, ان کے لیے کتنا ہوپ ہے اس آیت میں. اور عبداللہ بن عباس اٹ واز ایز اف کہ انہیں پتہ تھا ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں میں خصوصاً نوجوانوں میں بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آیا جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے وہ سورہ البقرہ کی وہ آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ, اے میرے رب, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا؟ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پورا ڈائلاگ ہے, اور نمرود جو ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے, اور نمرود آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندگی اور موت دیتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب میں طلوع کرتا ہے, مشرق سے نکالتا ہے, تو یہ کر کے دکھا سکتا ہے یا تو اس چیز کو ریورس کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ چپ ہو گیا اور ڈیفینیٹلی ہی واز ڈیفیٹیڈ. بٹ مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس از کہ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ زندگی کیسے دیتے ہیں, آپ موت کیسے دیتے ہیں. کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا یہ سوال کرنا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا اللہ پہ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے ان کا بلیف نہیں تھا؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ he just wanted to increase in faith. He already knew, he had belief in it, but اگر اس کا پروف بھی وہ دیکھ لیں اور اگر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور ان کا بلیف مینی فولڈز انکریز ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وی آلریڈی نو مینی تھنگس, وی آلریڈی بلیو ان مینی تھنگس ان اسلام, بٹ اگر ہم نالج حاصل کر کے کسی چیز کا پروف ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کو علماء نے ڈسکریج نہیں کیا, لیکن پروف ڈھونڈنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں, اور اگر مل گیا تو 100 بسم اللہ, اگر نہ ملا تو پھر بھی ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو ابو جہل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی کہا انہوں نے بالکل سچ کہا ہوگا. یعنی ان کا بلیف پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا. اور اس نے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ وہ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہیونز میں جا کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ بلیو کرتا ہوں, تو یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو یہ تو میں 100% کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابو جہل نے پوچھا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو یہ بلیف رکھتے ہیں کہ اوپر سے 7ویں آسمان کے اوپر سے رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان پہ وحی کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں؟ تو ہم تو پہلی پہ بلیف رکھتے ہیں, تو دوسری ہمارے لیے کیا ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ لوگ کو ڈاؤٹس آتے ہیں, کچھ لوگ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھ کے ان کے ڈاؤٹس انکریز کر جاتے ہیں. اسپیشلی آج کا دور لیں, یوٹیوب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک ویڈیو کھل گئی اسلام کے خلاف یا اللہ کی ایگزسٹنس کے خلاف, یا آپ نے کسی سائنٹسٹ کو سن لیا اوکے سو کالڈ دیز ایتھیسٹ سائنٹسٹ, although majority of them I told you are agnostic, but yes some of them they are still holding on to the atheistic opinion. تو سپوز آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی, آپ کی کسی دوست سے بات ہو گئی, now you need to increase your faith, you need to increase your ایمان. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں, جا کے اپنے ڈاؤٹ کو شیئر کرتے ہیں, قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, اینڈ یو ایون ٹرائی ٹو سرچ فار پروف, اوکے, اینڈ یو کین فائنڈ اے لاٹ آف پروفس سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اوکے, قرآن میں جو کچھ آیات ہیں which are very accurate when we talk about science. It doesn't mean کہ ہم قرآن کو سائنس سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, it simply means that Quran is way above science. Okay, and sometimes we need to see the proof. So what does Allah subhanahu wa ta'ala reply to Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala said to Ibrahim alayhi salam, okay, تم ایسا کرو کہ ایک پرندہ لو اور اس کے پیسز کرو, اور اس کا ایک پیس اس پہاڑ پہ رکھو, ایک پیس اس جگہ رکھو, ایک پیس اس جگہ, ایک پیس اس جگہ, and then you just call it and it will come back to you. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا, and then he saw with his own eyes کہ وہ پیسز کس طرح سے جڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرندے کو کس طرح سے دوبارہ زندگی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام
آپ سوچئے کہ ان کا ایمان کس پیک پہ ہوگا. تو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے ہوپ فل آیا اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ہوپ دلا رہے ہیں کہ اگر ابراہیم, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس بات پہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز آ سکتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی, تو وی ہیو مور رائٹ ٹو آسک فار دیز تھنگس. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پروفٹ یہ خواہش کر سکتے ہیں تو ایک عام بندہ اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ڈاؤٹس کو شیئر کرے, وہ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرے, اینڈ اف اگر اسے کچھ پروف ملتا ہے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ وی ہیو ٹو ہیو بلیف, ڈیفینیٹلی بلیف تو رکھنا ہی ہے, اور صبر کرنا ہے اگر کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں بھی لگ رہی ہے تو دیٹ از بیکاز آف آر لمیٹیشن آف آر عقل. سو وٹ آئی مین ٹو سے از کہ یو یوز یور عقل ٹو ارائیو ایٹ دا انٹیگریٹی آف دا نقل. یہ ہے سارا کریکس یہ باتیں بتانے کا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ارائیو کر سکیں نقل یعنی ٹیکسٹ کی انٹیگریٹی پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے نا تاکہ آپ وحی پہ ایمان لا سکیں اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے کہ دس از دی اونلی آپشن. اسلام از دی اونلی آپشن, وہی از دی اونلی آپشن دیٹس گوئنگ ٹو سالو آر پرابلمس. سو یو کین سے دیٹ اٹ از, آئی بلیو اٹ از دی ایبسولوٹ ٹروتھ, بٹ سم ٹائمز ہاؤ ایور آئی نیڈ ٹو فائنڈ دا پروف, اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. دا فیتھ ول انکریز when we are about to find the truth, and that's the beauty of it. کہ we want to find the truth and we want to increase in our faith. دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ کنفیوز زندگی گزارتے ہیں. they search for meaning, they search for purpose, they search for truth. ہم کہاں سے آئے ہیں, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز مسلمز ہمیں پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. وی آلریڈی نو دا ٹروتھ, وی آر دا پیپل آف وحی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلسافیکلی اینڈ انٹلیکچولی a Muslim is above other nations. As a human being all are equal. We can't degrade a non-Muslim just because he or she is a non-Muslim. جیسے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم نان مسلم کو کمتر سمجھتے ہیں. ہم کمتر اسے نہیں سمجھتے, وہ بھی ہیومن بینگ ہے, لیکن فلسافیکلی انٹلیکچولی جو علم مسلمان کے پاس ہے وہی کے تھرو کسی اور کے پاس نہیں, بیکاز وی ہیو دا الٹیمیٹ ٹروتھ. دس از آر کلیم اینڈ دس از دی حق. قرآن از دی حق. تو جب ہمارے پاس ٹروتھ آ گیا, ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پرپز آ گیا, ہمارے پاس جو ہے وہ سچائی آ گئی. ناؤ میننگ بیکمز ایزی, سرچنگ فار میننگ بیکمز ایزی, اینڈ لائف بیکمز ایزی بیکاز وی آلریڈی ہیو دا ٹروتھ, وی آلریڈی ہیو دا پرپز. ناؤ وی ہیو ٹو گو آفٹر دا پرپز, اور اس پرپز پہ عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. دیٹ ول بی اے لائف فل آف سیلف فلفلمنٹ. سو وین یو ٹاک ٹو این ایتھیسٹ اینڈ یو جسٹ کویسچن ہم اباؤٹ ہز نالج, آپ اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس پہلی تو بات نالج ہے کتنا, and then what code or what guidance do you have to solve the world problems. Obviously at the end of the conversation agar wo intellectually honest hai, he or she would definitely agree ki yes I need to study more, yes I need to know more, and yes there could be a possibility that there is a creator and we need a code of conduct and a code of life from that creator because he created everything. So at the end of the day he would have turned agnostic. So my point is that Allah created everything with meaning and purpose. So for a believer, the journey now becomes a journey of meaning and purpose. اور وہ ایک self fulfillment کی طرف جائے گا. And to sum it all up, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ we will show them our signs. ہم انہیں اپنے سائنس دکھائیں گے. کہاں پہ؟ آفاق میں, افق یعنی کہ ہورائزنس میں, فار ہورائزنس میں دکھائیں گے. اور within their own selves, انفسہم, ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, یہاں تک کہ ان کو ایک کلیئر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حق ہے.